کریم علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ نبی اللہ رحمۃ اللہ پیر شریف بھی ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا کل شریف بھی ہے۔ جو لوگ شیرینی وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو لا سکتے ہیں، شیرینی تو آ چکی ہے۔ دوسری اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم دارہ کرام وابنہ الکریم علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کا یہ 719واں عرس پاک ہے۔ کتنا؟ 719 سال آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ ایسے کام کریں کہ ہمیں یہاں بھی دنیا یاد رکھے اور وہاں بھی ہم کو فرشتے، عذاب کے فرشتے دیکھ کے چھوڑ دیں، اور جنت کے فرشتے دیکھ کر کہ آئیے آئیے آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، آپ کو جنت میں چلیے۔ ایسے کچھ ہمیں کام کرنے چاہیے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، جس طرح سے اولیاء اکرام نے کام کیے۔ آپ جو ہے وہ 634 میں پیدا ہوئے۔ کتنے میں؟ 634، یعنی آج سے 810 سال پہلے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ اللہ کی بدایوں شہر میں پیدائش ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ جس طرح سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اسی طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء بھی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے آپ امام حسن حسین دونوں کے خاندان سے آپ کے ماں باپ ہیں۔ تو دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء آپ نے خوب علم دین سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ ظاہر سی بات ہے، یاد رکھیے کوئی بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، یہ کنفرم آپ کر لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اب اگر یہ روشنی بند ہو جائے تو اب ہم تمہیں کچھ سنا نہیں پائیں گے، دیکھ کر پڑھ نہیں پائیں گے کچھ بھی، اور آپ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے، ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ روشنی کا ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ ایک عام سے عام بندہ ہو، جنرل بندہ ہو، سامانیہ منس ہو، ہر ایک کے لیے روشنی ضرورت ہے، چاہے وہ آرٹیفیشیل یہ روشنی ہو یا پھر اللہ کی قدرتی والی چاند سورج کی روشنی ہو۔ اندھیرے میں تو کوئی کچھ کام کر ہی نہیں سکتا۔ بندہ خود اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ دوسروں کو کیسے پہنچا سکتا؟ تو اس لیے علم دین کا سیکھنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور پیر ولیوں میں تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پیر ولی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو منزل تک کیا ہے لے کر جائیں گے۔ تو اندھیرے میں کیسے لے جائیں گے؟ اندھیرے میں تو وہ خود ہی نہیں پہنچ پائیں گے، کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی ولی اللہ ہوں گے وہ عالم ضرور ہوں گے، وہ پڑھے لکھے ضرور ہوں گے، اور وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، کیونکہ جتنی زیادہ روشنی اتنا ہی زیادہ گول، اتنا ہی زیادہ کلیئر ہوگا، اتنا ہی زیادہ ویزیبل ہوگا، اتنا ہی زیادہ دکھنے والا ہوگا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء بدایوں شریف میں خوب پڑھے، اس کے بعد پھر دلی آئے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائی کوالٹی کی تعلیم حاصل کرنے۔ آج ہم قرآن شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ 99% لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ حالت ہے آج۔ اور ہم اپنے آپ کو اولیاء اکرام کا فین بولتے ہیں، عاشق بولتے ہیں، جانثار بولتے ہیں۔ کٹ جائیں گے، مر جانے، بھائی صاحب کٹنا مرنا بات چھوڑ، بھائی زندگی تو گزارو ان کے نام۔ موت تو ایک بار آئے گی، جتنی زندگی ہے اتنی تو اولیاء اکرام کی محبت میں گزارو۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے نام پہ موت آئے، موت تو آئے گی، پہلے زندگی کو دیکھو، کم سے کم ان کی نام پہ زندگی تو گزرے، تبھی تو ہم موت کی بات کر سکتے ہیں۔ جب ہماری زندگی نہیں گزرے گی تو پھر ہم موت کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو سرکار نظام الدین اولیاء کی کچھ بات میں آپ کو بتاؤں۔ ماں سے بہت پیار کرتے تھے آپ، بڑے آپ اپنی ماں کے فرمانبردار تھے، بہت زیادہ اپنی ماں کا ادب و احترام، اپنے والدین کا بڑا ادب و احترام آپ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ گولڈن اسٹیٹمنٹ ہے، شبھ وچار ہندی میں بولتے ہیں، انگلش میں گولڈن اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں، اور اردو میں بولتے ہیں اقوال زرعی۔ یہ زندگی بھر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کچھ ملے تو جمع نہ کرو، کچھ ملے تو جمع نہ کرو، اور اگر نہ ملے تو فکر نہ کرو۔ ملے تو پھر جمع نہ کرو، اسے خرچ کرو۔ اب کہاں خرچ کرو گے؟ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو۔ ماں باپ پہ خرچ کرنا ڈبل ثواب ہے، بیوی بچوں میں خرچ کرنا ڈبل ثواب ہے،
باہر بعد میں نکلو، پہلے گھر میں دیکھو، پہلے گھر میں دیکھو. بار بار بتا رہا ہوں، ٹھنڈ آ گئی ہے، ماں باپ کی سوٹر، موزے، جوتے، ٹوپا یہ سب لا کے دو. یہ ڈبل ثواب ہے، ایک تو ماں باپ پہ خرچ کرنے کا، دوسرا صدقہ کرنے کا. سمجھے؟ ماں باپ پہ، گھر والوں پہ خرچ کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، یہ یاد رکھیے. گھر کے بعد پھر باہر کو بھی دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، پڑوسیوں کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو، مسجد کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، سب کو دیکھو. تو فرماتے ہیں یہ نہیں کہ پیسہ آپ جمع پڑے پڑے، اب پہلے اجازت لے گا بیوی سے، اب بیوی اجازت دے گی تو خرچ کرے گا، تم ہی ہو گیا. وہ بڑے والے لیلا نہیں ہے، ان کے مطلب بہت چاہتے ہیں وہ، تو سمجھے نا، تم ہی ہو گیا، ٹھیکہ لے لیا تم نے، ہر اس میں تم ہی خرچ کرو گے. تو میرے بھائی، بیوی اپنی قبر میں جائے گی، تم جاؤ اپنی قبر میں. وہ لاٹھی پھرے گی فرشتوں کی کہ سنبھالی نہیں جائے گی، یاد رکھیو. بیوی کام نہیں دے گی وہاں پر، بیوی اپنی الگ قبر میں ہوگی. تو ماں باپ پہ خوب دل سے خرچ کرو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، بیوی پہ خرچ کرو. یہ نہیں میں منع کر رہا ہوں بیوی پہ خرچ کرنا گناہ ہے، بیوی پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے، اس پہ بھی خرچ کرو، بہن بیٹیوں پہ بھی خرچ کرو. تو فرمایا کہ مل جائے تو جمع نہ کرو اور نہ ملے تو فکر مت کرو. کیوں؟ خدا تمہیں ضرور دے گا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اس کی رب کائنات نے قسمت کو لکھ دیا کتنا رزق ملے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا. اس کی ٹینشن نہیں کرنا چاہیے. کام کریے، محنت کریے، ایمانداری سے خوب دل لگا کے محنت کریے، رات دن محنت کریے، مگر یہ فکر مت کریے، یہ فکر ہمارا کام نہیں ہے. رزق دینا خدا کا کام ہے، اور ایفرٹ کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، پریشرم کرنا، یہ ہمارا سنگھرش کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور فرماتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے قرض نہ لو، بغیر ضرورت کے قرض نہ لو. آج آدمی قرض لے لیتا ہے خواہشات پوری کرنے میں، فیشن پوری کرنے میں، دیکھا دیکھی، ارے اس نے بنایا جوڑا، اب بھائی صاحب اس نے بھی قرض لے گئے. وہ کہتے نہیں، وہ کہتے ہیں گھوڑے نے تو ٹھکوائی اور میڈکی نے بھی نال ٹھکوا لی، میڈی کا کام خراب ہو جائے گا. جتنا آپ کو خدا نے دیا ہے اسی میں نارمل طریقے سے خرچ کرو. حدیث پاک ہے جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نارمل چلتے ہیں، سادہ سمپل زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی کنگال نہیں ہوتے ہیں. یہ حدیث شریف کا جو جملہ ہے، کیا؟ جو سادہ سمپل زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تم کو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بنا دے تو ایسا مت کرو کہ پھٹ جاؤ. ایک دم سادہ سمپل رہو، اور تاکہ اور اگر تھوڑا نیچے بھی لیول آئے تو کوئی تمہیں پہچان نہیں پائے. سدا سکھی رہو، سمجھے؟ تو سمپل راستہ اپنانے میں، سادگی والی زندگی گزارنے میں ہمیشہ امن و امان، عافیت ہے. فرماتے ہیں بغیر ضرورت کے قرض نہ لو. اور آگے نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جفا یعنی ظلم، اتیاچار کے بدلے میں تم عطا کرو. اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے مسلمان تو تم اس کو دو، تم اس پر مہربانی کرو. آپ دیکھتے ہو کیا کہتے ہیں، آم کے درخت ہوں، بیل کے درخت ہوں یا امرود کے درخت ہوں، کبھی کبھی ان پر جب لوگ مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں؟ ڈنڈا مارتے ہیں. تو وہ تم کو کیا دیتے ہیں؟ پھل دیتے ہیں. بھائی درختوں پہ جامنی کا آپ لوگوں نے کبھی کبھی کیا ہوگا، جامن کے پیڑ پر مارا ڈنڈا یا آدھا یا ڈیلا تو وہ کیا دیتے ہیں؟ پھل دیتے ہیں. یہی اس سے زیادہ اولیاء کرام فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی مسلمان ظلم کرے تو ہم نہیں ظلم کرے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. اب دیکھ میری کیسے لیتا ہوں تو اسے بدلا، پتہ چلے گا کس سے پنگا لیا تو نے. تو یہ نہیں کرنا ہے، میں نے معاف کیا. حضرت نظام الدین فرماتے ہیں جو ظلم کرے تو اسے دو. ایسا کرو گے تو بادشاہ تمہارے دروازے پر آئیں گے، یعنی بڑے بڑے لوگ تمہاری عزت کریں گے، آئیں گے جائیں گے. وہ فرماتے ہیں بلا ضرورت مال جمع نہیں کرنا چاہیے. ضرورت ہے تو جمع کر لو، کوئی دقت نہیں ہے. اور فرماتے ہیں راہ خدا میں جتنا زیادہ چاہو خرچ کر دو، فضول خرچی نہیں ہے. راہ خدا میں جتنا چاہو خرچ کرو، یہ فضول خرچی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں خدا کے راستے کے علاوہ چاہے کتنا ہی خرچ کرو، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. سمجھے؟ فضول خرچی ہے. اب یہ مت سمجھنا کہ مسجد مدرسہ ہی خدا کے راستے ہوتے ہیں. والد صاحب پر خرچ کرنا، سوٹر دینا، ان کو جوتا دینا، موزے دینا، یہ بھی خدا کا راستہ ہے. ارے بھیا، باپ کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس سے بڑا راستہ اور کون ہوگا؟ ماں باپ سے بڑا خدا کا راستہ اور کون سا ہوگا؟ لوگ جب کہتے ہیں امام صاحب راہ خدا میں خرچ کر، تو آدمی سمجھتا ہے صرف مسجد و مدرسہ ہی ہے. سمجھے؟ جس پر بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جسے بھی دے دو وہ راہ خدا ہے، جسے بھی دے دو وہ راہ خدا ہے. سب سے زیادہ ہماری ہمدردی، ہماری مہربانی کے مستحق کون ہے؟ ہمارے ماں باپ. سب سے زیادہ ڈیزرو جو ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری بھائی بہن، ہمارے گھر والے ہیں. سب سے زیادہ آدمی ادھر ادھر مسکرا کے بات کرے گا، اچھی بات ہے،
سمجھے, خوب مسکرا گیا ادھر گیا, گھر پہ جا کر کہا یہیں اتارنی ساری غصہ, سمجھے, جتنا بھی پریشان ہوا ہے وہ سوچتا گھر میں جا کے ساری غصہ اتاروں. میں بھائی صاحب سب سے زیادہ آپ کی مسکراہٹ کے, آپ کے پیار, آپ کے پریم, آپ کے لاڑ, آپ کے دلال کے مستحق سب سے زیادہ آپ کے گھر والے. یہ بات یاد رکھو. اکثر لوگ کیا ہیں, باہر تو خوب حسوس کے بات کریں گے, خوب بات کریں گے, گھر میں جا کے ان کی تیوری چڑھ جائے گی, پھینکا وہ پھونکت, پہلے جا کے دروازے پر گیٹ پر لات ماری. باپ گھر والے ڈرتے ہیں, بچے ڈرتے ہیں کہ تو باپ گھر پہ نہیں آئے, یہی صحیح ہے. کیا کر رہا ہو, کدھر بیٹھو, نہیں. پیار محبت سے بات کرنا چاہیے بچوں سے, تاکہ بچے ہمارے آنے کا انتظار کریں. ابا کب آنا ہے, دل میں اچھا نہیں لگ رہا ہے, گھر میں مزہ نہیں آ رہا, نہیں وہ تو آئی نہیں تھی, صحیح ہے. بیوی کہے گی سر نہیں آئے تو بھی صحیح ہے, وہ رات میں آئے لیٹ, بالکل جب میں سو جاؤں تب آئے, تبھی صحیح ہے. ایسا نہیں, ایسا پیار دیجئے گھر والوں کو, گھر والے تمہارے آنے کا انتظار کریں اور دعا مانگے, یا اللہ بچے کا میرا باپ گیا ہے باہر, یا اللہ صحیح سلامت جلدی آ جائیں. بیوی کا میرے اللہ شوہر باہر گئے جلدی آ جائیں. بہن کا میرا بھائی باہر گیا ہے جلدی آ جائے. ہر کوئی تمہاری سلامتی کی دعا مانگے. ایسا کردار اپنائیے, ایسا اخلاق اپنائیے. میرے بھائیوں سب سے زیادہ اپنے گھر پر مہربانیاں کیجیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں حضرت نظام الدین اولیاء کی. رب کائنات ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا وصال آج ہی کی تاریخ میں 18 تاریخ, سمجھے, 11ویں, اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہو 11ویں شب اسی مہینے کی 11 تاریخ ہوتی ہے. اس کے حضرت نظام الدین اولیاء 18 تاریخ میں, آپ کا عرس ہے 18 تاریخ کو, یاد رکھیے. دن بدلتے رہتے ہیں, اب کی پیر پڑ گیا, اور جب حضرت کا جو وصال ہوا تھا تو وہ اس وقت بدھ کا دن تھا, سمجھے. آپ 725 یعنی 725 میں آپ اس نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اب یہ صاحب آپ کی 719 سال ہو چکی ہے. تو عمل کیجئے, ان کی باتوں کو اپنے اندر اپلائی کیجئے. پہلے کو سننا ہوتا ہے, پھر پہلے لسننگ ہوتی ہے, پھر کیا ہوتی ہے انڈرسٹینڈ ہوتا ہے, تو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. ان سب باتوں پہ عمل کرو گے تبھی کام دے گا. یہ چھوارے رکھے رہے آپ کو اور ہم آپ کو بٹے نہیں, یہی رکھے رہے ایک مہینے تک, ان سے کچھ آپ کو انرجی مل جائے گی, نہیں ملے گی نا. تو ایسے ہی یہ باتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو, جب تک آپ ان کو اپلائی نہیں کریں گے اپنی زندگی میں تب تک وہ فائدہ دینے والی ہے نہیں. 11 کیا مرتبہ 3 مرتبہ بولے واللہ شریف پڑھ لو, اور 1 مرتبہ الحمدللہ شریف پڑھ لو, ہو جائے گا کل شریف.